سر اپنی زبان میں نماز ادا کرنا اردو میں یا جو بھی کسی کی مادری زبان ہے اس میں نماز ادا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اور اس بارے میں غامدی صاحب کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے، گاندھی صاحب کا موقف یہ ہے کہ جو چیزیں نماز میں مقرر کی گئی ہیں وہ تو ویسے ہی پڑھی جائیں گی، جیسے قرآن مجید ہے، سورہ فاتحہ ہے، اللہ اکبر ہے، سمع اللہ لمن حمدہ ہے۔ یہ مقرر کردہ کلمات ہیں، یہ ویسے کے ویسے ہی پڑھے جائیں گے، ان کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، نہ ان کی زبان نہ ان الفاظ کو تبدیل کیا۔ کچھ چیزیں جو ہیں وہ مقرر نہیں کی گئیں، کلمات مقرر نہیں کیے گئے، لیکن ان کا موقع فراہم کر دیا گیا، جیسے تسبیحات ہیں، جیسے دعائیں ہیں۔ تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ تسبیحات اور دعائیں اپنی اپنی زبان میں کر سکتے ہیں۔ اب رہ گیا یہ کہ یہ معاملہ کیسا ہے۔ یہ معاملہ میں دوسری طرح سے چیز کو دیکھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ سنت نبوی نے، سنت متواترہ نے نماز کا ایک ڈھانچہ مقرر کیا ہے۔ جیسے ہی ہم اس طرح کی کسی چیز کی اجازت دیتے ہیں تو اس ڈھانچے کو خراب کرتے ہیں، اور میں اس میں استاد گرامی کا جواب بھی جانتا ہوں کہ وہ یہ فرمائیں گے کہ ڈھانچہ میں نے برقرار رکھا ہوا ہے، کہ جب میں کہہ رہا ہوں کہ مقرر کلمات اور مقرر مقامات پہ جو بھی وہ یہی پڑھا جائے گا تو ڈھانچہ قائم ہے۔ لیکن جب ہم کوئی چیز تبدیل کرتے ہیں تو پھر امت ایک جگہ پر نہیں رہتی۔ اس لیے میرے خیال میں اس میں اصل طریقہ یہ اختیار کرنا چاہیے کہ پوری امت کو اتنی عربی لازماً پڑھا دینی چاہیے جس سے وہ دعائیں کریں تو ان کو پتہ ہو میں کیا دعا کر رہا ہوں، نماز پڑھیں تو کیا پڑھ رہا ہوں۔ اور یہ خیال نہ کیجیے گا، یہ بھاری کام ہے۔ پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں ہم ایک ہی وقت میں 3 زبانیں سیکھتے ہیں، اپنی علاقائی زبان، اردو، اور اس کے ساتھ انگریزی۔ یہ ہر پاکستانی جو شہروں میں رہ رہے ہیں، بلکہ شاید دیہاتوں میں بھی یہی مسئلہ ہوگا کہ وہ 3 زبانیں بچپن ہی میں سیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اگر ہم عربی بھی شامل کر لیں تو کچھ نہیں ہوگا۔ محققین کا خیال ہے کہ پہلے ابتدائی 9-10 سالوں میں 9 زبانیں یکمشت سیکھی جا سکتی ہیں، 9 زبانیں ایک ساتھ سیکھی جا سکتی ہیں۔ تو عربی کو بھی اسی طرح سے اہمیت دے لیں جتنی انگریزی کو دے رکھی ہے یا جتنی اردو کو دے رکھی، تو ہمیں وہ زبانیں بھی آ جائیں گی اور قرآن مجید کے ساتھ، نماز کے ساتھ ہمارا تعلق بھی پختہ ہو جائے گا۔ میں اس میں امام شافعی کے اس فتوے کو اہم فتویٰ سمجھتا ہوں کہ وہ کہا کرتے تھے کہ تمام مسلمانوں پہ عربی سیکھنا لازم ہے، کیونکہ وہ ان کے قرآن کی زبان ہے، ان کے نماز کی زبان ہے، ان کے روزے کی زبان ہے، ان کے حج کی زبان ہے، اس کو سیکھنا چاہیے۔ اور سچی بات ہے کہ عربی کی گرامر جس طرح سے مدون ہو چکی ہے، آپ 6 مہینے میں بنیادی سٹرکچر سیکھ لیتے ہیں۔ 6 مہینے میں زیادہ بتا رہا ہوں، 7-8 لیسن کے اندر، 7-8 لیسنز کے اندر 6 مہینے میں پوری بات مکمل کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد 1500 قرآن کے الفاظ، ٹوٹل 1500 الفاظ، 7-8 سبق گرامر کے، 1500 الفاظ، اور وہ اتنی بار بار آتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ پڑھتے پڑھتے ہی آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ چند کوئی 150 الفاظ ہیں جو ایک دفعہ استعمال ہوئے ہیں، ورنہ ان کی مختلف شکلیں، مثلا موت، موتا، یہ اتنی دفعہ آیا ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو چند الفاظ کے سوا 200 تک چلے جائیں گے بس، زیادہ سے زیادہ، جو ایک دو دفعہ استعمال ہوئے ہیں۔ باقی سارے الفاظ بار بار استعمال ہوئے ہیں، اور آپ 6 مہینے کے اندر اتنی عربی جان لیتے ہیں کہ قرآن مجید جب پڑھا جائے تو آپ اس کا ترجمہ کر سکیں گے۔ ہمارے تو ایک اور تجربہ بھی لوگوں نے کیا اور وہ کامیاب ہے، عربی سکھائے بغیر ترجمہ یاد کرا دیتے ہیں باللفظ۔ وہ بہت سارے لوگوں نے کامیابی سے اس کو اپنایا ہوا ہے، ابھی تک وہ اپنا رہے ہیں۔ وہ چھوٹے بچوں کو یاد کرا دیتے ہیں، اور جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو ان کو ہر لفظ کا ترجمہ آتا ہوتا ہے، وہ آرام سے ترجمہ کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ایک صحیح راستہ یہی ہے میرے خیال میں کہ ہم عربی سیکھیں اور عربی سیکھ کر اپنی نمازوں کو بہتر کریں۔ اور بہت لمبا کام اگر نہیں کرنا چاہتے یہ 6 مہینے والا، تو ایک اور آسان کام ہے کہ جو دعائیں، جو کلمات آپ نماز میں پڑھنا چاہتے ہیں، کم از کم ان کا ترجمہ یاد کر لیں۔
سر یہ جو آپ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر اجازت دے دی جائے اپنی زبان میں نماز پڑھنے کی تو نماز کا اور ڈھانچہ خراب ہو جائے گا اور لوگ اس میں مستقبل میں مزید اس میں تبدیلیاں کر دیں گے. یہ تو سر احتیاط کا ایک پہلو ہے کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن سوال یہ تھا کہ اگر کوئی کرتا ہے تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں، یعنی وہ نماز اس کی ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ نماز تو اجتہادی مسئلہ ہے. جب پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہ کیس کیا ہے. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے؟ نہیں. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے. اب یہ میرے اور آپ کے علماء کے اوپر منحصر ہو گیا کہ وہ کیا اجتہاد کرتے ہیں، یا نمازیوں کے اوپر منحصر ہوگا کہ وہ کیا اجتہاد کرتے ہیں. اب مثلا امام حنیفہ کے بارے میں کہیں پڑھا ہے میں نے کہ وہ کہتے تھے ساری نماز فارسی میں پڑھی جا سکتی، یعنی فاتحہ بھی اور قرآن والا حصہ بھی اور اللہ اکبر بھی اور سب کچھ. تو وہ ایک اجتہادی رائے ہے، ان کی رائے بھی نہیں مانی گئی اور کسی اور کی بھی نہیں مانی گئی. تو میرے خیال میں امت کا جو عمومی رجحان ہے اس کے ساتھ ہی چلنا چاہیے. امت نے تواتر کے اس مسئلے کو قبول نہیں، اس کو چھوڑا نہیں اور ان آراء کو قبول نہیں کیا، کم از کم جس امت سے میں واقف ہوں. تو ہو سکتا ہے کسی علاقے میں کسی کا یہ فتویٰ چل گیا ہو اور وہ نماز وہاں پہ، تو امت نے بالاجماع اس تصور کو قبول نہیں کیا کہ ہم نماز کی زبان تبدیل کریں، بحیثیت مجموعی قبول نہیں کیا. میں امت کے اس عمومی اجتہاد کے ساتھ، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی تائید الہی ہے اس کے ساتھ. باقی یہ اجتہادی مسئلہ ہے. جو اجتہاد کی بنیاد پر کوئی رائے بناتا ہے، اگر اس نے ڈنڈی مارنے کے لیے نہیں کی، نرمی کے لیے نہیں کی، سہولت کے لیے نہیں کی، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا، اس کی نمازیں قبول ہو جائیں گی.